امید بھی رکھتے تھے کہ وہ پورا کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی آپ کے تجارتی ساتھی نے جو ہے وہ آپ کے کچھ پیسے دینے تھے، کچھ دینار آپ کے دینے تھے، تو اس نے وعدہ کیا جی کہ میں جو ہے نا آپ کو پیسے دے دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ جس جگہ کا وعدہ کیا تھا کہ جی فلان جگہ وہ منڈی میں ملا کرتے تھے، تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے وعدے والے ٹائم پہ۔ تو وہ جو شخص تھا نا، وہ جب گھر گیا تو اس کو بھول گیا کہ میں نے آج کا جو ہے نا وہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دینے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھول گیا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ وہ میں نے تو 3 دن پہلے کا وعدہ کیا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو میں نے ان کے دینار واپس کرنے ہیں۔ تو وہ گئے، پیسے لیے، انہوں نے اٹھایا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے، جا کے ان کے گھر سے پتہ کیا تو گھر والوں نے کہا جی کہ وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ جی یہ مکہ شریف میں ڈھونڈا، ادھر ادھر جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے وہ کہیں بھی نہیں ملے۔ پھر انہوں نے نا خیال کیا کہ بھئی جس جگہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ادھر جاؤں کہ یہاں پہ آپ سے ملاقات کروں گا اور دینار واپس دوں گا، وہ جب وہاں پہ گیا تو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما تھے اور صحیح 3 دن سے اس وعدہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اس نے جا کے معذرت بھی کی کہ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے کہ آپ 3 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، اتنا ہی صرف فرمایا کہ آپ نے مجھے زحمت دی ہے اور 3 دن انتظار کروایا ہے، بس یہی الفاظ کہے اور اس سے اپنے دینار لیے اور واپس آ گئے۔ تو یہ جو معاملات تھے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں جو ہے وہ کامیابی کی وجہ تھی اور بڑے مشہور ہو گئے تھے، اور یہ مشہوری پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچی، اور آپ جو تھیں وہ ان کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، شاید سب سے بڑی تاجر ہی آپ تھیں۔ ایون کہ بعض دفعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اکیلی کا مال جو ہے وہ سارے قریش کے مال سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو جب ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہوری پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ بھئی آپ میرا مال لے کر جو ہے وہ تجارت کے لیے منڈیوں میں جایا کریں۔ تو آپ ان کا مال لے کر دور دور علاقوں تک جاتے رہے، یمن میں، بصرہ میں، شام میں۔ تو ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ آپ کو معاوضہ دیا کرتی تھیں، اور پھر آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے، آپ کی دیانتداری کو دیکھتے ہوئے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جو ہے وہ شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ اور وہ خود بذات خود بہت نیک سیرت خاتون تھیں، اور عرب میں وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، طاہرہ ان کا لقب تھا۔ جی لوگ جو ہے وہ بہت ان کی عزت کرتے تھے، اور بہت نیک باز اور پاک دامن خاتون جو ہیں وہ پورے عرب میں مشہور تھیں۔ تو حالانکہ اتنی بڑی تاجر تھیں، آزاد تھیں، اس کے باوجود مطلب کہ اتنے وہ اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی مالکہ تھیں کہ دیکھ لیں جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے بے شمار، انہوں نے جب اعلان نبوت کا سنا تو صرف اس بنا پر ہی انہوں نے ان کو سچا فوراً مان لیا کہ ان کے پہلے کے جو معاملات تھے وہ ان کے سامنے تھے۔ اسی طرح بھی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، وہ لنگڑے اونٹ کی قیمت جو واپس دے کر آئے تھے، وہ لوگ بھی جب ان تک پیغام یہ میسج پہنچا، اطلاع پہنچ
कराना, बेशक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। उनका झगड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ ये था कि आप जो है वो हमारे बुतों को नहीं मानते, आपने एक अलग दीन बना लिया है, आप हमारे दीन से फिर गए। उनको सिर्फ ये मसला था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप पर होने वाली वही को वो नहीं मानते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कुरैश मक्का इरार रबी का कोई इल्ज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ऐलान नबूवत से पहले था ना ही बाद में था। बस झगड़ा उनको ये जो अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे था कि भाई इसको हम नहीं मानते। तो अब देखें, उनको भी पता था कि बेशक हम इनके जान के दुश्मन हैं, बेशक हम इनके मज़हब को नहीं मानते, इनके कत्ल के दरपे हैं, इनको सताते हैं, उसके बावजूद उनको इतना यकीन था कि अगर इस बंदे के पास हम अपनी मानते रखेंगे तो बावजूद दुश्मनी की अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखें कितनी बड़ी बात है कि जिसके सताए जाने की वजह से उनको हिजरत करना पड़ी, उन्हीं की अमानतों की फ़िक्र में, जिनको आप अपना भाई बोलते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको वहाँ पे पीछे छोड़ के गए। क्या कहने हैं, ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला शख्सियत। और अल्लाह ताला ने बचपन से लेकर जवानी तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले मक्का के लिए एक बेहतरीन नमूना जो है वो बनाया। हर मामलात में बुत परस्ती से आपको नफ़रत थी, झूठ से आपको नफ़रत थी, बदयांती से नफ़रत थी, बेरारबी से नफ़रत थी, बुराई से नफ़रत थी, ख़यानत से नफ़रत थी, किसी पर जुल्म और ज़्यादती करने से नफ़रत थी। और बेहतरीन बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद उसको गलत महसूस करते थे, समझते थे, बल्कि दूसरों को भी मना फरमाया करते थे कि ऐसा दुरुस्त नहीं है, ये काम आप ना करें। यानी आप कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी अपने तरीक़ाकार से, अपने तरह से वो पैगम्बरों वाली ही काम जो है वो अंजाम दे रहे थे। जिस तरह पैगम्बरों की ड्यूटी होती है, वो तो अल्लाह ताला से के हुक्म से वो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया था, उनकी तबीयत ही ऐसी थी कि वो हर बुराई से लोगों को मना फरमाते थे। तो ये थे जी हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमें ये सबक देती है कि ऐसे आला अखलाक के मालिक पैगम्बर की उम्मत होते हुए हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए अपने तमाम दीनी मामलात में, दुनियावी मामलात में, रिश्तेदारी के मामलात में, दोस्ती यारी के मामलात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ाकार, जो तर्ज़ था, उनको सामने रखते हुए हर मामले में हमें भी दियानतदारी, सच्चाई और पाकीज़गी से ही काम लेना चाहिए जी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाई फिद दारैन। डॉक्टर भाई, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह के आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हयात तैयबा, यानी जिस वक़्त अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलाम पैदाइशी नबी होते हैं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, या ये शरफ़ जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल हुआ? जी डॉक्टर साहब। जी देखें, पैगम्बर जो होता है वो पैदाइशी ही नबी होता है। और ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला जब उनको हुक्म फरमाता है या उनको बजाते खुद इल्म देता है कि आप पैगम्बर हैं तो आप ऐलान कर दें, तो उस वक़्त वो ऐलान फरमाते हैं। बाकी पैगम्बर जो है वो बाय बर्थ ही पैगम्बर होता है, क्योंकि ये वाहबी चीज़ है, ये कसबी नहीं है। तो अगर कसबी होती तो फिर ये होता कि भाई उनके अखलाक अच्छे थे, उनके मामलात अच्छे थे, वो बेहतरीन इंसान थे, तो अल्लाह ताला ने नबूवत उनको अता कर दिया। ऐसा नहीं है। जिनको अल्लाह ताला ने पैगम्बर बनाना है, अल्लाह ताला ने पहले से ही उन लोगों को चुन रखा है, इवन के वो अपनी पैदाइश से पहले ही नबी हैं। बेशक जब उनकी अरवाह, इंसानों की अरवाह के साथ अल्लाह ताला ने खिताब किया, तो उस वक़्त उनकी अरवाह जो थी वो भी पैगम्बर की अरवाह ही थी। फिर बाद में अब ये देखें, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान पाक में जिक्र है, उन्होंने पैदा होते ही अपना ऐलान नबूवत फरमा दिया जी। इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई और नबी बनाया गया।
حالانکہ اس وقت تک کتاب ان کو نہیں دی گئی تھی، جی لیکن ان کو پتہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے جی جس کا میں نے لوگوں پر اعلان جو ہے وہ بے شک اعلان کرنا ہے، اور مجھے نبی بنایا جس کا میں نے اعلان کرنا ہے۔ پھر آپ بڑے ہوئے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کیا، لیکن لوگوں کے سامنے، لیکن پیدائش کے وقت ہی شاید آپ 1-2 دن کے تھے جب آپ نے، اور انہوں نے یہ قرآن پاک میں ایسی درج ہے، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا جب پوچھا تھا انہوں نے یہودیوں نے کہ بھئی آپ تو مطلب کہ ایک نیک خاتون تھیں، آپ کی ماں بھی نیک تھی، تو آپ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، تو بچہ کہاں سے آپ لے آئی ہیں؟ یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو وہ فرماتی ہیں، انہوں نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس سے پوچھ لیں۔ تو وہ تعجب کرتے انہوں نے کیا جو قرآن پاک میں لکھا ہوگا، بھئی یہ بچہ ہے کل پیدا ہوا ہے، تو آج یہ ہمیں بتائے گا، یہ جواب دے گا۔ تو اسی وقت بول پڑے تھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو سبحان اللہ۔ بچپن میں یہ اعلان کر دیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ بائی برتھ ہی پیغمبر ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ سورۃ آل عمران میں بھی آیت نمبر 81 سورۃ آل عمران، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے مقام ارواح پر ہی جو ہے وہ عہد مطلب لے لیا تھا ان سے۔ تو یہ 3 طرح کے عہد جو ہیں وہ قرآن کریم میں مقام ارواح سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی بہن بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تو اس کو اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں سوال تو نہیں ہے لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے پچھلے دنوں ایک براڈ پہ میں نے سوال سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹی عمر مبارک تھی اس میں ان کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ جی تو اس کے حوالے میں کہ پھر ایک اسٹوڈنٹ قاری تھا، ابھی وہ مدرسے میں علم حاصل کر رہا تھا، اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور ان کے دل کو صاف کیا گیا۔ اور وہ اس آدمی نے یہ کہا کہ 3 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک گیا، کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ واقعی سچ ہے یا کہ ویسے ایک بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ واقعہ بالکل درست ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے، تو یہ واقعہ بالکل درست ہے، اس کا کوئی بھی اور توثیق نہیں ہے، ایسا ہی فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، تو اس کے تحت ہی یہ معاملات تھے۔ یہ بالکل درست ہے جو آپ نے سنا ہے۔ اور یہ بھی کہ 3 دفعہ ہوا ایسا؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بہت چھوٹی عمر میں، میرا خیال 10-12 سال کی عمر میں، جی جی، اور پھر اس کے بعد جی، اور ایک جس وقت آپ معراج شریف پر جانے لگے اس وقت ہوا۔ جی ہمارے ساتھ جو ہے بچپن کا ایک مرتبہ ہی ہے جی، جی 3 دفعہ، بچپن کا بچپن کا 1 دفعہ، پھر اس کے بعد 2 دفعہ ہوا نا، جس وقت آپ معراج پہ گئے ہیں اس وقت بھی آپ کو؟ وہ بچپن کا پوچھ رہی تھی نا، تو بچپن کا اچھا ایک اچھا، دفعہ ہی۔ بچپن میں 1 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ 3 بار ہوا ہے، 3 بار سینہ مبارک چاک ہوا ہے، ایک 7 سال کی عمر میں، ایک میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ 12 سال یا 14 سال کا ہے، مجھے یاد نہیں رہا ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں 22 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر، اس طرح انہوں نے کہا تھا۔ میں شور نہیں ہوں، لیکن انہوں نے زندگی میں کہا ہے کہ 3 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ جواب دینا پسند کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس میں جو ہے نا وہ مزید کنفرم کرنا پڑے گا، لیکن بچپن کا صرف 1 بار ہی ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے بچپن میں صرف 1 بار ہے، باقی بعد کا ہے، لیکن بچپن کا صرف 1 بار ہی ہے۔ وہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، میں نے اس بارے میں تقریباً 11 سے مزید 12 ڈیٹیل سے سال نہیں۔ جی ہاں یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ہمارے ساتھ یوسف بھائی آئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آپ کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتے یہ یوسف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ میں مانوں، میں نے کہا ذرا یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے جرنیلوں کی باتیں مانتے ہیں نا آپ، مجاہد، ہماری کہاں سنتے ہیں؟
ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ، یہاں پر جرنیل صاحب ہونا تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب لکھ دی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ یوسف بھائی آئے ہیں تو پھر ہونا تو چاہیے نا پروگرام۔ بالکل ہونا چاہیے جی۔ جی بالکل۔ ہے یوسف بھائی آیا، ناز شریف آندی تانوں؟ وہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے کچھ دریا بہا دیے۔ اے والی آندی جی؟ میں پڑھی ہے نعت، لیکن اس وقت تھوڑی منتشر اے میرے ذہن اے میں۔ اے جڑا نا خراب گلے نال نہیں پڑھی جاندی، ادھے واسطے بڑا کھلا گلا چاہیے۔ ہاں جی میرا گلا خراب ہے نا، میری آواز نہیں اچھی نہیں جاندی۔ تسی کوئی اور نعت شریف سناؤ، اور کل والی سناؤ، کل جڑی سنائی سی، ہاں ہاں کیا بات ہے جی۔ اچھا اچھا جی ہاں اور ٹھیک۔ سنا دو جی، ماشاء اللہ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ، واہ سبحان اللہ۔ او اکھیاں دے کیا نیر بات ہے۔ جدائی وچ، دن رات وگائے جان دینے، سبحان اللہ۔ خوش بختانوں محبوباں دے، ہو خوش بختانوں محبوباں دے، دیدار کرائے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جان دینے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، لنگی عمر کئیاں دی جاگ دیاں، رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں، لنگی عمر کئیاں دی جاگ دیاں، ستے لیکھ جگائے جان دینے، سفنے وچ آ
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਅਣੇ ਡਿਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਬੇ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਮੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਏ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਬੂਬਾਂ ਦੇ ਸੋ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਾਕ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी और यूसुफ भाई आपको एक शेर दोबारा सुना दो जी। वो जो है वो वेख के हुस्न यूसुफ दा हथ कट ले और तो मिस्र की ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਚਾਵੇ ਕੀ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੈ ਔਰ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਚਾਵੇ ਕੀ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੈ ਔਰਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਣ ਡਿਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਣ ਡਿਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਣ ਡਿਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ
لکھاں سیس کٹائے جان دینے ایتھے اڑ ڈٹھیاں او دے نام اتوں ماشاءاللہ سبحان لکھاں سیس کٹائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی یوسف بہت بھائی زبردست اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر بد سے بچائے جی قادری بھائی آپ تشریف لائیں السلام علیکم آپ کچھ پسند کریں گے پڑھنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق صدا سنتا ہے وہ کہ خالق صدا سنتا ہے تے پتہ آپ نوں حالاں دا پتہ آپ نوں حالاں دا مندیاں نوں گل لاؤنا
कम लजपालां दा मंदियां नूं गल लाउणा हुंदा कम लजपालां दा ते कोई मिसल न ढोलण दी कोई मिसल ना ढोलण दी चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलण दी चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलण दी तेरे सदके मुहम्मद बनाउण वालिया ओदे प्यार विच दुनिया सजाउण वालिया तेरे सदके मुहम्मद बनाउण वालिया ओदे प्यार विच दुनिया सजाउण वालिया सोने अट्टियां दे मुल विकवाना बाबीला कोलों हाथी मरवाना सोने अट्टियां दे मुल विकवाना बाबीला कोलों हाथी मरवाना प्यासा करबल हुसैन अजमाउण वालिया ओदे प्यार विच दुनिया सजाउण वालिया। आखिर में मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह सुफने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पालियां बावां डरदी मारी अख ना खोलां किते फेर विछड़ना जावां ते यार मेरे ने तोहफा गलिया काबल दी
ਕਸਤੂਰੀ ਜਾਂ ਖੋਲਾ ਤਾਂ ਹੁੱਲੇ ਆਵਣ ਉਹ ਜੇ ਤੋਲਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ जज़ाकल्लाहु खैरा। इसको एक दफ़ा एक मुकर्रर एक दफ़ा पढ़ दे प्लीज़। तू सोहना ते रज के सोना सोना जिवें सवेरा ਕੋਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ
ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਏ ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਲਿਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਣਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦੀ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਣਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦੀ ਹੋ ਕਦੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਗਲ ਲਗਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਗਲ ਲਗਵੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਜਵੇ ਹਏ ਵੇ ਕਦੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਗਲ ਲਗਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਐਬ ਨੀ ਮਾਣੀ ਦੇ ਕਜਵੇ ਹਏ ਵੇ ਕਦੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਗਲ ਲਗਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਵੇ ਮਹੀ ਗਲ ਲਗਵੇ ਤੇ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ
مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت باتیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ آمین آمین آپ نے تو اتنے لوگ یاد سبحان کروا اللہ سبحان اللہ آپ نے تو بہت کچھ یاد کروا۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سبھی کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ دراصل یہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ایک دنیا کے اندر تو وہ ایک چند منٹ کی زندگی ہے، اصل مقام تو آخرت ہے جی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ یہ ہمارے مقدر میں ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ میں یقین مانو کہ یہ خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوب بہت خوب، اللہ آپ کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ جزاک اللہ صاحب خیر۔ اب تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ براڈ چلائے یا کچھ، اتنا اللہ کروا دیا آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ آسانیاں فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ ہی بے شک، اصل میں یقیناً یادیں جانے والے چلے جاتے ہیں، یادیں چھوڑ جاتے بالکل ہیں جی، بالکل بالکل۔ جی۔ بس اللہ کریم کسی کو، باقی دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صاحب ایک مسئلہ ہے، ساتھی صاحب کا اتنا سوچ، یہ تو ایک انسان کا فطرتی عمل ہوتا ہے نا۔ ماشاءاللہ یہ بھائی ماشاءاللہ اس کیفیت کے اندر ہیں، تو یہ کیفیت میری بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں کو چھین لیتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں، یعنی کہ بچے ہو گئے، والدین ہو گئے، عزیز و اقارب ہو گئے، ان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے جی اس کو ختم کرنے کی کوئی اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیک بتائی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یعنی کہ کچھ فوتگیاں ہو جاتی ہیں، عزیز فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پچھلے جو رہ جاتے ہیں ان کی کنڈیشن ہی عجیب ہو جاتی ہے، کچھ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ یعنی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ جی اصل ایسا ہے جی، اپنے اوپر ضبط تو ظاہر ہے۔ اگر اس سے ان کو ایک دفعہ پھر آپ سنا دیں گے نا، جی جی بالکل، آپ سنائیں حضرت، جو اس پر آپ پڑھتے رہے اور اتنا کچھ مجھے اپنے اسکول سے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں تے بائی بائیاں دے دردی ہو
ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਟੰਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦੀ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਸਜਣਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦੀ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਬਤ ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਲਾਵੇ ਚਾਇਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ दो अशआर माँ की शान में माए नी मैं किनू आखां
ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਆਈਂਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਆਹੀਂਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਏ ਮਾਵਾਂ
ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ